ملی ایک بھی تسلی، ایک بھی بہن ملنے کافی ہے. آپ بڑا سمجھا رہی تھی، کوئی خاص پیغام بھجوایا خان صاحب کو؟ ہاں نہیں، کیونکہ بالکل ہم ان کو بتاتے ہیں، کئی چیزیں بتاتے ہیں. دیکھیں 3 ہفتے ہو گئے تو ان کو کئی چیزیں ہوتی ہیں جو اپڈیٹس دیتے ہیں. ہماری ایک رسپانسبلٹی بڑے ہے اپنے عرصے بھائی بعد کے ایک لیے. سسٹر کو اجازت مل گئی. آج پہلے 2 کو جاتی تھی، کیونکہ اب جو ہمارے ایک لائرز اندر گئے ہیں، سلمان صفدر اندر گئے ہیں، تو انہوں نے جج کو کہا ہوا کہ ہم کارروائی نہیں کریں گے. یہ اس وقت جو کارروائی کر رہے ہیں، یہ جو جھوٹے کیس کی، اس کے اوپر یہ چھپا کے کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ کوئی یہاں پہ ٹھیک سے موجود بھی نہ ہو. آپ کے جو میڈیا والے بھی 2-3 جاتے ہیں، ان کو بھی سنائی تو آپ کو پتہ کچھ نہیں دیتا وہاں پہ. تو یہ کیس جب اوپن میں آئے گا، باہر آئے، پھر لوگوں کو پتہ چلے گا کتنا فراڈ کیس ہے یہ. تو اس لیے سلمان صفدر نے کہا کہ آپ کو جلدی ہے، ان کو جلدی ہے نا، کہ یہ جلدی سے اس کو سزا دے دیں، اس پہ عمران خان کو. تو سلمان صفدر نے کہا پھر ہم بھی نہیں چلنے دیں گے اگر آپ اوپن ٹرائل اور فری اینڈ فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں کریں گے. تو اس لیے پھر شاید انہوں نے کارروائی پوری کرنے کے لیے ایک بہن کو بلا لیا. چلیں یہ بھی بہت ہے. علیمہ خان صاحبہ یہ بتائیے گا، آپ کو یہی لگ رہا ہے کہ پہلے جب سلمان صفدر صاحب نہیں تھے تو آپ لوگوں کو بھی 3 ہفتے کے لیے اجازت نہیں ملی، جیسے وہ آئے ہیں تو آپ کو اجازت تھوڑا ملنا شروع ہو گیا، کیوں وہ اندر جا کے احتجاج کرتے ہیں؟ نہیں، وہ کارروائی نہیں چلنے دیں گے. وہ ہمارے چیف کاؤنسل ہیں اس کیس کے، تو وہ کارروائی نہیں چلنے دیں گے جب تک وہ اس کے تقاضے نہ پورے کریں. اور ہائی کورٹ سے پچھلی دفعہ بھی سائفر کے اندر بھی 2 دفعہ ٹرائل واپس آیا تھا، جبکہ اوپن ٹرائل نہیں ہوتا تھا. اور عمران خان اور شاہ محمود نے بڑا شور مچایا کہ میڈیا کو اندر آنا چاہیے. اور جب انہوں نے تقاضے پورے کیے تو آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ لمیٹڈ 2-3 میڈیا والے جاتے ہیں. اور پچھلی دفعہ تو یہ ہوا تھا 2 ہفتے پہلے، 2 یا 3 ہفتے پہلے، انہوں نے آ کے بچوں کے اوپر اتنی غلط خبر چلائی تھی کہ ان کی بھی کریڈیبلٹی اب ختم ہو گئی. کیونکہ اگلی دفعہ عمران خان نے کہہ دیا تھا، یہ میں نے کہا کب تھا. تو یہ جب آپ آ کے باہر آ کے مینیپولیٹ کر کے جھوٹ بولیں گے، اور اس لیے آپ اندر 4 بندے بھیج رہے ہیں کہ باہر آ کے ایک سوال جواب کچھ آتا ہے اور اس کو توڑ مروڑ کے آپ دیں گے، تو ان کی کریڈیبلٹی اب ختم ہو گئی ہے. تو اس سے جب وہ لوگ آ کے خبر دیتے ہیں، اس کے اوپر کوئی یقین نہیں رکھتا. اچھا یہ بتائیے گا کہ سلمان صفدر صاحب اندر گئے ہیں آج کافی عرصے کے بعد، کیا وہ آپ کا کیس لڑیں گے اندر؟ کیونکہ کافی دنوں سے آپ اندر نہیں جانے دے رہی. نہیں، وہ ایک بہن اگر چلی گئی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کتنی انہوں نے مشکل کی بھی ہے. تو اگر ایک چلی گئی ہیں کافی ہے. وہ بھی اپنے کارروائی کر رہے ہیں، لیکن خیر ہے، ہماری بہن تسلی کر لیں. علیمہ خان صاحبہ کل احتجاج ہوا ہے 5 اگست کو پورے پاکستان میں، اور آپ نے پورا دن جو ہے وہ رات تقریباً 11:30-12 بجے تک چکری میں گزارا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں، جب آپ گھر پہنچی ہیں تو آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ کتنا بڑا احتجاج تھا، آپ نے کیا دیکھا ٹویٹر پہ آگے پیچھے، آپ کیا کہتی ہیں، کامیاب تھا؟ دیکھیں، عمران خان نے جو کال دی تھی وہ لوگوں کو دی تھی کہ آپ نے یہ جو ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے، آپ نے یہ خوف کے بت توڑنے ہیں، آپ کو گولیاں چلا کے مارا ہے. اب لوگوں کی ہمت دیکھیں، یہ جانتے ہوئے کہ ان پہ گولیاں چل سکتی ہیں، اگر جن لوگوں نے ہمت کی ہے تو وہ کس لیے کی ہے؟ آپ بتائیں، لوگ کیوں نکلے ہیں؟ ان کو کوئی عہدہ چاہیے، ان کو کوئی چیز چاہیے، کیا چاہیے؟ ان کو آزادی چاہیے. وہ یہ ظلم کا نظام نہیں مانگ رہے. لوگ کیوں نکلتے ہیں؟ لوگ یہ تو نہیں تھا کہ کوئی کرائے کے لوگ تو نہیں تھے نا. لوگ اپنی مرضی سے نکلے، جانتے ہوئے کہ ان کے اوپر کیا گیا. آپ نے دیکھا تھا جس طرح مسلح ہو کے لوگ یہ ٹیئر گیس لے کے کھڑے تھے، ربر بلٹس کے لیے وہ بندوقیں لے کے کھڑے تھے. تو لوگ اگر نکل رہے ہیں تو اللہ کرے کہ جس آزادی کے لیے وہ نکل رہے ہیں ان کو جلدی مل جائے. علیمہ خان صاحبہ، جو ورلڈ وائڈ نیشن وائڈ احتجاج ہوا گزشتہ روز اور 2-3 دنوں سے پوری دنیا میں جو چل رہا تھا پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ، اس کے بعد اب جو تحریک ہے پیک پر، آپ کو لگتا ہے کہ جو خان صاحب نے کہا تھا کہ پیک پر ہونی چاہیے، مطمئن ہے اب تک کہ جو پی ٹی آئی کی مومنٹم جو بڑھاوا دینا تھا، پیک پر لے کر جانا تھا، اور آگے 14 اگست بھی آ رہا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، میں نے 1-2 اخبار پڑھے ہیں، اس کو ڈاؤن پلے کر رہے ہیں، لیکن خوف تو ہے نا ان لوگوں کو. کیونکہ جب آپ 17 سیٹوں کے ساتھ بیٹھیں گے کسی حکومت میں تو دنیا میں بھی آپ کی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی ہے. اور وہ بھی دنیا بھی دیکھنا چاہ رہی ہے کہ آیا عمران خان نظر سے اوجھل ہو گئے ہیں. بالکل انہوں نے جیسے کئی ملک ظلم جہاں پہ کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں. تو انہوں نے دیکھ لیا، باہر کی دنیا نے بھی، کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. عمران خان کے لیے لوگ ابھی نکلنا شروع ہوئے ہیں.
یہ آپ دیکھیں جب آپ لوگوں کو غصہ چڑھاتے جاتے ہیں, ہمارے سے پوچھ لیں, ہم یہاں 10 گھنٹے بیٹھتے ہیں, آپ ہمارے سے پوچھیں کہ کبھی جیل کا سوچا بھی نہیں تھا, اب وہ کہتے ہیں جیل جانا ہے, ہم کہتے ہیں لے جاؤ. کیونکہ یہ وجہ نہیں ہے کہ ہم کوئی یہ جھوٹی بات کر رہے ہیں. یقین کریں جو باہر ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, ٹینشن ہی ختم ہو جائے گی. ایک دفعہ جیل ہی چلے جائیں, جیل کی ٹینشن ہے تو اگر اندر چلے جاؤ تو ٹینشن بھی ختم ہے. روز یہ کہتے ہیں بیلیں لو, ادھر کورٹ میں بھاگو, ادھر کورٹ میں بھاگو, کسی کے ایک کورٹ میں جا کے بیل لو, اگلے کورٹ میں سے اریسٹ وارنٹ نکل آتا ہے. تو یہ جو عدالتوں میں آگے پیچھے 10 عدالتوں میں بھاگے پھرنا ہے, ایک دفعہ جا کے کیس لڑیں, جیل میں لوگ آج کل نہیں ڈر رہے. ایف آئی آریں انہوں نے اس کو اتنا تھوک کے حساب سے لوگوں پہ ایف آئی آریں کر دی ہیں. سب سے بڑی چیز ہے خوف ختم ہو گیا اس قوم سے. اور دیکھیں جب خوف ختم ہو جائے لوگ انشاءاللہ اپنے حق کے لیے بھی کھڑے ہوں گے. اپنی علیمہ خان صاحبہ, آپ کو نہیں لگتا آپ کو اس وجہ سے گرفتار نہیں کیا جاتا کیونکہ عمران خان صاحب کو انہوں نے جب جیل میں ڈالا تو انہوں نے کہا تھا میں خطرناک ہو جاؤں گا, وہ خطرناک ہو گئے. جب آپ اندر گئی تو پہلے بھی آپ نے جو ہے نا ایک وہ انٹرنیشنل امیج کریٹ ہو گیا جب آپ کو ڈاکٹر عظمیٰ کو وہاں سے اٹھایا تھا ڈی چوک سے, تو اس وجہ سے شاید آپ کو بھی وہ جو ہے نا وہ نہیں کرے گرفتار. دیکھیں اگر ہم نے کوئی قانون توڑا ہو تو ہمیں بتا دیں. ہم نے آج تک کوئی قانون نہیں توڑا. جب میری بہن اور مجھے انہوں نے اریسٹ کیا تب بھی ہم نے قانون نہیں توڑا تھا. 144 لگی ہوئی تھی, ہم تو 2 لوگ کھڑے تھے. کل بھی جب وہ اے ایس پی آئی ہیں, انہوں نے کہا یہاں دہشت گردی کا ڈر ہے, آپ یہاں سے اٹھ جائیں. تو میں نے ان کو کہا ہم کوئی قانون توڑ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا 144 ہے اور آپ زیادہ باہر بیٹھے ہیں. تو ہم نے کہا وہ جو سامنے ریسٹورینٹ ہے ہم اس میں چلے جاتے ہیں. وہ پرائیویٹ پراپرٹی پہ اگر آپ چلے جاؤ تو قانون نہیں توڑے, اس لیے ہم اس ریسٹورینٹ پہ چلے گئے. اس پہ تو ہم قانون نہیں توڑ رہے تھے نا. تو یہی ہم کر سکتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم قانون کوئی نہ توڑیں. یہ کسی کے پاس بہانہ نہیں ہونا چاہیے کہ قانون توڑیں. جب آپ وہاں سے نکلے تھے رات کو تو آپ کے پیچھے پولیس کی گاڑیوں نے کوئی پیچھا شیچھا کیا تھا کہ یہ نہ ہو کہ آپ کسی اور راستے سے پھر کہیں پہ جا کے بیٹھ جائیں یا اس طرح کوئی؟ نہیں, ہم اس لیے اٹھے تھے کیونکہ اچکزئی صاحب نے کہا تھا کہ میں تب تک نہیں گھر جاؤں گا جب تک آپ نہیں اٹھیں گے. تو ہماری مجبوری ہو گئی تھی, ہم تو بیٹھنے کو تیار تھے. اچکزئی صاحب نے کہا میں اب ان کی وجہ سے ہمارے لیے وہ ایک دیکھیں ان کی ہم بہت عزت کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں تب تک نہیں گھر جاؤں گا جب تک آپ نہیں جائیں گے. تو ہمیں انہوں نے پہلے رخصت کیا, پھر وہ گئے. اچھا, کل میڈم مینیز کو کہا گیا تھا کہ آپ نے ادھر آنا ہے اڈیالہ جیل کے باہر, وہ نہیں پہنچ سکے. بہت زیادہ تعداد میں جو مینیز تھے وہ نہیں پہنچ سکے, اس پر کیا کہیں گی؟ نہیں انشاءاللہ ضروری نہیں, کل آئیں پھر آ جائیں گے. لاہور تو پہنچ گئے پورا قافلہ لے کے. نہیں تو اب وہ سارے ادھر آ جائیں گے, ایم پی ایز ایم این ایز انشاءاللہ. یہ کہا ہوا ہے انہوں نے کہ وہ آئیں گے, تو آئیں گے. کل آئیں گے؟ نہیں مجھے نہیں پتا, لیکن آئیں گے, وہ سارے مل کر آئیں گے. کل پولیٹیشین ملاقاتوں کا دن ہے نا, سیاسی ملاقات. لیکن مجھے نہیں پتا, لیکن انشاءاللہ آ جائیں گے, کوئی بات نہیں. کل چھوٹے بچے جمع تھے کشمیر ڈے کے والے سے, ان سے جب پوچھا کہ آپ کیوں آئے تو انہوں نے کہا جی آج عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا اس وجہ سے آج ہم آئے ہیں. اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے کشمیر میں جو ہو رہا ہے اس وقت, ہمیں مقبوضہ کشمیر سے ہمارے جاننے والے ہیں, اور آپ کے یہاں جو کشمیری ہیں آزاد کشمیر سے, ان کو بھی پوچھ لیں. وہ جو وہاں ظلم ہو رہا ہے اس سے زیادہ پاکستان میں ہو رہا ہے. لیکن وہاں پہ تو ہندوستان کی مقبوضہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے کشمیر کے اوپر. ہمارے اوپر جو پاکستانیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, یہ جو 5 تاریخ تھی یہ سمبولکلی دونوں ملکوں کے لیے تھی, صرف کشمیر کے لیے نہیں تھی. کہ جو چیزیں انہوں نے لکھی, پوسٹر لگائے ہوئے تھے, میں تو وہ پوسٹر آپ نے کسی نے پڑھے؟ وہ ذرا پوسٹر پڑھنا, اس پہ لکھا ہوا ان کا انٹرنیٹ بند ہے, عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. میں پڑھی, میں نے سمجھی پاکستان کے لیے یہ کس نے لگا دیا ہے کہ پاکستان میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. پتہ چلا وہ حکومت نے لگایا ہے کشمیر کے لیے, لیکن ان کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ وہی پاکستان میں ہو رہا ہے.